اب مزید 3 سال لے لیں، 13 سال، ہو سکتا ہے کہ 13 سال تک بھی بالغ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب مزید 5500 مرتبہ، 5500 کتنے ہو گئے؟ 11000۔ 13 سال کا ہوا، کم و بیش کتنی دفعہ اس کے کان میں یہ بات گئی؟ 11000 مرتبہ۔ اب مزید 2 سال لے لو، چلو میں پوری بات کر دوں نا، مزید 2 سال لے لو، کم و بیش 14,000 مرتبہ جس بچے کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، اور 10 سال سے لے کر اس پر یہ کہا جائے کہ نہ پڑھے تو سختی کرو، اب آپ بتائیے جب وہ بالغ ہوگا تو نمازی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے ایسا کیا؟ سچی بات تو ہے نا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید آج ہم بھی نمازی ہوتے، ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اسلام کی یہ بہت بنیادی تربیت ہے، بہت بنیادی بات کر رہا ہوں میں، جسے آج کہہ سکتا ہوں کہ شاید لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کا کہیں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، سختی کریں۔ کس سے سختی کی؟ آج ماں باپ کو شکایت ہے بچوں کی کہ ہمارا بچہ کیا نہیں کرتا؟ ایک ہی بات، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا۔ نماز نہیں پڑھتا، کس بات کو شکایت ہے؟ قرآن نہیں پڑھتا، کس بات کو شکایت ہے؟ وضو صحیح نہیں کرتا، کس بات کو شکایت ہے؟ پڑھتا صحیح نہیں ہے، اسکول صحیح نہیں جاتا، اس کو سمجھاؤ، کام پہ صحیح نہیں جاتا، اس کو سمجھاؤ، پیسہ نہیں کماتا، اس کو سمجھاؤ، یہ نہیں کرتا، اس کو سمجھاؤ، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ والد صاحب اگر 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا سمجھاتے نا تو آج کسی کو کہنے کی شاید ضرورت نہ پڑتی کہ میرے بچے کو سمجھاؤ۔ آپ کا بچہ نمازی ہوتا۔ اچھا تربیت دیکھیے، اگر اس کا ہم تھوڑا سا فوائد پر غور کریں تو جو باپ بیٹے کو نماز پڑھا رہا ہوگا، باپ نمازی ہوگا نہیں ہوگا؟ ماں نمازی ہوگی نہیں ہوگی؟ فون کر کے بولے گا تو صحیح نا، اے نیک بخت، نماز کی بولی نہیں بولی اس کو؟ زندگی میں فون کر کے یہی شکایت کرتی ہے، بات نہیں مانتا، بات نہیں مانتا۔ کبھی فون کر کے یہ بھی مجھے کہا کہ بیٹے کو سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا؟ نہ ماں کو پرواہ کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، نہ باپ کو پرواہ کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ اب بڑا ہو جائے تو پھر یہ نمازی بنے گا کیسے کہ اس کو نماز کا کہا کس نے تھا؟ اگر خوش قسمتی کے ساتھ کوئی ایسا مدنی ماحول مل گیا، عاشقان رسول کی صحبت مل گئی اور اس کو نماز کی ترغیب مل گئی، نماز کی برکت نصیب ہو گئی، ٹھیک ہے، مدینہ۔ مگر اگر بچپن ہی سے، شروع سے ہی ہم اگر نماز کی اہمیت کو سمجھتے، اس کی سنجیدگی کو سمجھتے، اسلام اور دین اس معاملے میں جو ہماری تربیت کر رہا ہے کہ 7 سال کی عمر سے اپنے بیٹے کو نماز کا بولو، اگر یہ آج بھی یہ 7 سال کا بیٹا ابھی ہمیں نظر آیا کسی کا، اور بھی یہاں 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے مدنی منع یہاں ہوں گے، بعضوں کے گھروں پر ہوں گے، اس وقت مدنی چینل براہ راست دیکھا جا رہا ہوگا، آپ کے گھروں میں ہوں گے، یو کے والوں کے گھروں میں ہوں گے، پاکستان والوں کے گھروں میں ہوں گے، ہند والوں کے گھروں میں ہوں گے۔ میں تمام عاشقان رسول کو یہ عرض کرتا ہوں، اے ماں باپ، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آج کی رات سے اپنے بچوں کو نماز کا بولنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ جب یہ بالغ ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ نمازی ہوگا اور اس کے کندھے پر کسی بھی نماز قضا کرنے کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اب سوچو آپ کے بچے کو کس سمت لے کے جا رہے ہو کہ جب اس پر نماز فرض ہو گئی، جب اس پر نماز فرض ہو گئی، اب یہ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ نماز قضا کرے گا، جہنم کی طرف جائے گا، اور جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہ کہا اس کو نماز کا، تو بیٹا تو جو نماز قضا کرتا ہوا توبہ کی بغیر مر گیا، اللہ ناراض ہوا تو سوال جواب ہوا، اور وہ نہ مطلب بچ سکا تو کیا جواب دے گا؟ میں کہتا ہوں ماں باپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور بروز قیامت، جب اللہ تعالیٰ ماں باپ سے ارشاد فرمائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اور تربیت کیوں نہ دی؟
اچھا صرف نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ نماز کے لیے لباس پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پاک صاف لباس، خوشبو والا ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، ٹھیک ہے؟ تو آٹومیٹیکلی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے، نمازی بناتے، تو اس کو اپنا لباس پاک صاف رکھنے کی عادت آتی. ٹھیک ہو گیا؟ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، طہارت شرط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. اگر لباس پاک نہیں، جگہ کا پاک ہونا ضروری، تو وہ جگہ کے لیے بھی اہتمام کرے گا. پاکی اس کی سوچ پاکی بنے گی، پاکی پاکی پاکی، طہارت ناپاکی، خون ناپاک، پیشاب ناپاک، اور بھی چیزیں ناپاک ہیں، ناپاکی سے بچے گا. بتائیے نا کیا ہوا؟ ذہن میں کیا آئی؟ پاکیزگی. کیا آئی؟ پاکیزگی، طہارت، پاکیزگی. طہارت نصف ایمان ہے. نماز پاکیزگی کا درس دیتی. جب دماغ پر لباس کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی کی ایک سوچ مسلط ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، اس کا کردار بھی پاکیزہ بنے گا. اس کا کردار پاکیزہ بنے گا، اس کو ڈر لگے گا. پھر اس کو پتا ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز قضا کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کو نماز کی عادت اللہ کا فرما بردار بنائے گی. نماز کی عادت اللہ کی ناراضگی سے ڈرائے گی. اے ماں باپ جو اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہو، ذرا سوچو جب آپ کے بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے رب کو ناراض نہیں کرنا، تو وہ جیسے نماز پڑھ کے رب کو راضی کرے گا نا، ویسے ہی آپ کی اطاعت کر کے بھی رب کو راضی کرے گا. جب نماز قضا کرتے وقت یہ بھول گیا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، تو تمہاری نافرمانی کرتے وقت بھی یہ بھول گیا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. تو اگر اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دیتے، نماز کا عادی بناتے، تو الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے فرما برداری کی ایسی سوچ بنی ہوئی ہوتی کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ کرتا. پھر جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن. نماز میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. جب نماز میں قرآن پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی جس کو نماز پڑھنی ہے اس نے قرآن پڑھنا ہے. تو جب آپ اپنے بچے کو نماز کی دعوت دیتے، نمازی بناتے، صحیح نمازی بناتے، تو پھر اس کا قرآن بھی درست ہو جاتا، اس کی تلاوت درست ہو جاتی، اس کی عبادت درست ہو جاتی، اس کی طہارت درست ہو جاتی. اور نماز کے لیے بندہ استقبال قبلہ کا اہتمام کرتا ہے، اپنا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے. نماز کی روحانیت یہ ملتی کہ اسے سیدھا راستہ، سچا راستہ اور وہ راستہ جو اسے رب کی طرف لے جائے، اس راستے کو انتخاب کرنے کی اس کی عادت ہوتی. تو نماز کے علاوہ بھی یہ اپنا سارے کے سارا رخ اپنے رب کی رضا کی طرف رکھتا. رب کی رضا سے اپنا رخ نہ ہٹاتا. پھر اس کو پتا ہوتا کہ اگر میں نے حرام کمایا تو میری نماز قبول نہ ہوگی. میرا بدن، میرا کپڑا حرام کا ہے یا میرا غذا حرام کی ہے تو میری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور اس کو تو نماز پڑھنی ہے، اس کو تو مقبول نماز پڑھنی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، اس کو تو اچھی نماز پڑھنی ہے، اس کو تو وہ نماز پڑھنی ہے جس پر اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. تو پتہ کیا چلا کہ جب اس کو نماز پڑھنی ایسی ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ اپنے رزق کو بھی حلال طریقے سے اختیار کرے گا. کرے گا کہ میری روزی بھی حرام نہیں ہونی چاہیے، میرے بدن پر کپڑا ہی حرام نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ نماز پڑھے گا تو دعائیں بھی کرے گا، دعا کرے گا تو تمنا ہوگی کہ میری دعا بھی قبول ہو. دعا قبول ہو تو ضروری ہے کہ دعا کے لیے اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پینا حلال ہو. حرام جس کے بدن پر حرام ہو، جس کی غذا حرام ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اپنے رزق کو حلال کرے گا. اب آپ سوچئے کہ جس کے ذہن پر قرآن کریم درست پڑھنے کی تربیت ہو گئی، جس کو استقبال قبلہ کی تربیت ہو گئی، جس کو پاکیزگی اختیار کرنے کی تربیت ہو گئی، جس کو حلال روزی کمانے کی تربیت ہو گئی، جس کو نماز میں اپنے رب کے حضور عاجزی، انکساری، تواضع اختیار کرنے کی تربیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب وہ معاشرے میں کتنا اچھا، نیک اور باعمل فرد بن کر جیے گا. ایک نماز
7 برس کی عمر سے اگر آپ اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں اور اسے نماز پڑھائیں، کتنا مشکل کام ہے بھائی، یہ بتائیں کتنا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملکوں میں مساجد نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو گھر تو ہے، پاک جگہیں تو ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت پر ساری زمین کو گویا مسجد کر دیا ہے۔ پاک جگہ دیکھیں، وہ قسمت مسجد ہو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں کہ نماز تو پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی ایک اہمیت کا عرض کیا، اتنی افضل عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا۔ ارشاد فرمایا نماز، سب سے افضل عمل کیا نماز۔ سب کہتے ہیں کیا نماز، ہر کوئی کہے سب سے افضل عمل کیا نماز، سب سے افضل عمل کیا نماز، کہیں نماز۔ اسے پھر عرض کی، اس کے بعد فرمایا نماز۔ کیا فرمایا نماز، کیا فرمایا نماز، سارے کہیں کیا کہا نماز۔ اسے پھر عرض کی، اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا نماز۔ کیا فرمایا نماز، پہلی بار کیا فرمایا نماز، دوسری بار کیا فرمایا نماز، تیسری بار کیا فرمایا، تینوں بار نماز فرمایا، تینوں بار نماز فرمایا۔ اور چوتھی بار میں ارشاد فرمایا راہ خدا میں لڑنا جہاد۔ تو 3 بار کیا فرمایا نماز۔ یہ ہے نماز کی اہمیت کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تشریف لائے، ہم بھی بیٹھے تھے، ایک روز تشریف فرماتے ہم بھی بیٹھے تھے، مؤذن آ گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس کے ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان، عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ جب نماز کا وقت ہو ایک کاش ہم نماز کی طرف چل پڑیں، نماز کی طرف دوڑ پڑیں اور نماز پڑھیں، یعنی نماز قضا ہونا، نماز کا چھوٹ جانا یہ درست نہیں، اس سے اتنی برکت ہے کہ نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے۔
نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا مافیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے، ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نمازی برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا، نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے، نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے، نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اتنی عظیم ہے یہ نماز، اور بدقسمتی ہے آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری اکثریت بھاری اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ عجیب ہے، اتنی عجیب عادت ہو گئی کہ نماز نہ پڑھ کر کوئی افسوس نہیں کرتا۔ نماز نہیں پڑھی، آپ جا رہے اور وہ قانون وہ اسپیڈ اوور لمٹ ہو گئی نا، ٹھک کر کے فوٹو کھینچ لیا، ہوتا ہے کیمرے نے، آپ کیا کرتے نہیں کرتے، جھٹکا لگتا ہے، کیوں؟ چالان ہو گیا۔ کبھی ایسا جھٹکا نماز قضا کر کے ہوا ہے؟ نماز سے اللہ، فجر میں جیسے اونٹے لیٹ ہو گئے، نماز قضا ہو گئی، جیسے کہ قیامت آ گئی، جیسے کہ آسمان ٹوٹ پڑا، جیسے کہ کچھ ہو گیا، جیسے بدن سے روح نکل گئی، جیسے کبھی زمین پھٹے گی اور میں ترسا دیا جاؤں گا، جیسے ابھی میں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ یا اللہ، اگر میرا چہرہ کالا کر دیا گیا تو یا اللہ اب کیا ہوگا، میری نماز چلے گی۔ کبھی ایسے افسوس کی کیفیت ہوئی؟ نماز فرض نماز اللہ نے کہا پڑھو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، یہ نماز قضا ہو گئی، افسوس نہیں ہوگا۔ اس پر کتنا افسوس کہ نماز نہ پڑھنے پر افسوس نہیں، اس پر بندہ کتنا روئے کہ نماز قضا کرنے پر رونا نہیں آتا۔ ایک نماز قضا ہو جائے، یہ کبیرہ گناہ جو جان بوجھ کے نماز قضا کرے، کبیرہ گناہ۔ آدمی زندگی بھر یہ قضا نماز ہے، ایک تو قضا نماز ادا کرنی ہے، پھر زندگی بھر توبہ کرتا رہے۔ یہ کہیں یہی ہے کہ نماز جو میری جان بوجھ کے قضا ہوئی، یہی مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے، اللہ کی پناہ۔ ارے دنیا کے قانونوں سے اتنا ڈرتے ہو کہ سزا نہ ہو جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ڈر نہیں لگتا کہ سزا نہ ہو جائے؟ بے نمازی کا انجام اللہ کی پناہ، کیا بنے گا؟ سوچئے بندہ، یار نماز قضا کر کے میں مروں، فجر نہیں پڑھی، فجر قضا کر دی، لوگ اٹھانے کے لیے آئے، میں اٹھا بھی نہیں، مر گیا، فجر قضا کر کے مر گیا، زندگی کی اتنی نمازیں قضا تھی، میں مر گیا۔ کتنی نمازیں قضا ہیں، اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا نہیں کرنا، کہ اللہ کا قرض یوں چھوڑ کے ماریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اس رب کے حضور سجدہ نہیں کریں گے؟ ایک سے ایک دکھی اسلامی بھائی ملتا ہے،
آپ میں سے بھی ایک سے ایک دکھی ہوگا، مجھے اندازہ ہے، پیپر نہیں ہے، بیوی بچوں سے دور، بچے نہیں ہیں، نافرمانی بہت کرتے ہیں، گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بیوی ستاتی، بیوی بولے شور ستاتا ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، یہ پرابلم، وہ پرابلم، یہ دکھ، وہ دو، بیماری، پریشانی، شوگر، بلڈ پریشر، نہ جانے کتنی بیماریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے. کان میں خالی پوچھ لو نا اتنے، اے دکھی نماز پڑھتا ہے؟ تو دکھی بولے گا نماز نہیں پڑھتا. میں دوسرا دکھی کے کان میں پوچھوں کہ بتا تیرا دکھ دور کرے کون؟ اللہ. کون دکھ دور کرے گا؟ اللہ. تیرا دکھ کون دور کرے؟ اللہ. تیری بے روزگاری کون دور کرے گا؟ اللہ. تجھے شفا کون دے؟ اللہ. تیری پریشانی کون دور کرے؟ اللہ. تجھے سکھ کہاں سے ملے گا؟ کس کی درگاہ سے؟ اللہ. کس کی بارگاہ سے؟ اللہ. اور تو اللہ کے آگے آتا نہیں، تو اس کے حضور سجدہ کرتا نہیں، اس سے معافی مانگتا نہیں، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو ناراض کرتا ہے، تو دکھی ہے، تو پریشان ہے، تو پڑھا رہے، تجھے کیا ہو گیا؟ اور اے سکھی تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ تجھے مال دیا کس نے؟ اللہ. تجھے سکھ دیا کس نے؟ اللہ. تجھے محبت دی کس نے؟ اللہ. تجھے عزت دی کس نے؟ اللہ. تجھے منصب دیا کس نے؟ اللہ. تجھے مقام دیا کس نے؟ اللہ. تجھے روزگار دیا کس نے؟ اللہ نے. اور اسی کو بھول کے بیٹھا ہے. یہ مال چھیننے کی طاقت کس میں؟ اللہ. عزت کو ذلت بدلنے والا کون؟ اللہ. تجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے میرا رب کریم. اگر وہ ناراض ہو جائے تو اسی رب کو بھول گیا. اے بے اولاد، تجھے اولاد کون دے؟ اللہ. اے اولاد کے نافرمان، تیری اولاد کا فرما بردار کون بنا ہے؟ اللہ. تیرا قرضہ دب گیا، کوئی مائی کا لال تیرا قرضہ نہیں لوٹا سکتا. طاقتور ہے، بھاگ گیا، کدھر بھاگ گیا کوئی نہیں جانتا، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ. کس کی طاقت ہے جو قرضہ لوٹوا سکے؟ اللہ. وہ کون ہے زبردست؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. وہ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ. تو رات کو سویا ہو، صبح تیرا قرضہ دینے تیرے دروازے پر کھڑا رہے، کون ہے جو تیرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے؟ اللہ. تیرا رزق بند ہو جائے، کون تیرا رزق تجھے لوٹا دے؟ تجھے پیاس لگی، تجھے پانی کون دے گا؟ اللہ. تو دیکھتا ہے، تیرے آنکھیں، ان آنکھوں میں نور کس نے دیا؟ تو بولتا ہے، تیری زبان ہے، بولنے کی طاقت کس نے دی؟ تو سن رہا ہے، کان ہے، تجھے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اسی رب کو بھول گیا. اسی کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے. یہ کیسی زندگی ہماری. دنیا میں بھی کوئی ایک احسان کر دے نا، زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے احسان تو دیکھو یار، اس کے احسانوں کی کوئی کمی ہے؟ اس رب کریم نے 5 نماز ہی تو فرض کی ہے یار، 5 نماز ہی تو فرض کی ہے، ہمارے بھلے کو ہی تو کی ہے. 50 نمازیں فرض کی تھی، میرے آقا نے 5 کروا دی. سبحان اللہ. اے آقا کے غلاموں، اسے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری. رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ نماز. فرض نماز الگ، تہجد کی نماز الگ، اشراق چاش کی نماز الگ، اوابین کی نماز الگ، خوف کی نماز الگ.
حاجات کی نماز الگ، کتنی نماز ہے. بلکہ قرآن کریم کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. استعینوا بالصبر والصلاح، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. نہ صبر ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ نماز پڑھ پا رہے. کیسے عجیب لوگ ہیں. ہمارے ایک بزرگ کو راستے میں بیٹے کے انتقال کی خبر ملی. کس کے؟ انہوں نے اسی وقت نماز پڑھی. اسی وقت کیا پڑھی؟ نماز پڑھ. کہا کہ میں نے صبر کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے حکم پر عمل کیا. بہت برائیاں معاشرے میں، بہت برائیاں ہیں. ان برائیوں کا ایک بہت بنیادی حل ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کئی برائیاں، کئی بے حیائیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اور ضرورت ہے نماز پڑھوانے کی. آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک نماز قضا کرنے پر دنیا میں کسی اندھے کنویں میں ایک دن کے لیے الٹا لٹکا دیا جائے، کیا حال ہوگا؟ ہوا بھی ہے، دھوپ بھی آ رہی ہے، لیکن ہم سے یہ سزا برداشت نہیں ہو سکتی. اور اگر نماز قضا کرنے پر قیامت کے روز جہنم کے کنویں میں ڈال دیا گیا تو کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کھڑی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نیت کر لے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اسی طرح ایک تعداد ہے تو نماز پڑھتی تو ہے مگر ان کی نماز درست نہیں. جو نمازی ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب مت دیجیے گا، ہاتھ مت اٹھائیے گا، صرف سوال سنیے گا، جواب اپنے دل سے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو نمازی ہے وہ نماز پڑھ تو رہا ہے، نماز سیکھی یا نہیں سیکھی؟ کیا وہ سیکھ کر پڑھ رہا ہے یا دیکھ کر پڑھ رہا ہے؟ ہماری میجورٹی، اکثریت وہ ہے جو نماز دیکھ کر پڑھتی ہے. وہ نماز جیسے دیکھی ویسے پڑھ لی ہے، کبھی نماز سیکھی نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو قیام ہے یا ہم جو اللہ اکبر کے اگر ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارا اللہ اکبر کہنا درست ہے؟ کس کو چیک کرایا؟ ہاتھ جس طرح باندھتے ہیں یا جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا یہ ہاتھ اٹھانا اس طرح ہاتھ باندھنا میں درست کرتا ہوں؟ میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی، کیا میں درست تلاوت کر رہا ہوں؟ پھر جس طرح میں رکوع میں جا رہا ہوں تو کیا رکوع میں اسی طرح جایا جاتا ہے؟ اچھا رکوع میں جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں کہ تسبیح صحیح پڑھی میں نے؟ اور جس طرح میں رکوع سے اٹھا ہوں، کوما جسے کہتے ہیں، کیا جو میں کہتا ہوا اٹھا وہ صحیح تھا یا جس طرح میں کھڑا رہا وہ کھڑا رہنا صحیح تھا؟ جتنی دیر کھڑا رہا اتنی دیر کھڑا رہنا صحیح تھا؟ اور جس طرح میں سجدے میں گیا کہ سجدے میں جانے کا یہ انداز میرا صحیح ہے؟ اور جس طرح میں نے سجدہ کیا میرا ناک رہا یا نہیں رہا، میری پیشانی رہی یا نہیں رہی، میرے پاؤں کے انگوٹھے، پاؤں کی انگلیاں صحیح رہی یا نہیں رہی، میرے گھٹنے صحیح رہے یا نہیں رہے، یہ صحیح ہے جس طرح میں سجدہ کر رہا ہوں؟
اور جو میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھا جسے جلسہ کہتے ہیں، میں صحیح بیٹھا تھا؟ جتنا بیٹھنا تھا اتنا ہی بیٹھا تھا؟ یا دوسرا سجدہ میں نے جیسا کیا وہ صحیح تھا؟ اچھا جب میں بیٹھ گیا، پوری نماز ہو گئی، تو میں جو اتحیات پڑھنے بیٹھا تو ذرا میری اتحیات تو سن لو، وہ میں نے صحیح پڑھی؟ جو واجب تو میں نے ادا کر لیا، جو سنت تھی میں نے ادا کر لی، جو فرض تھا میں نے صحیح ادا کر لیا نماز سے باہر ہونے کے لیے. یہ میں نے ایک موٹی بات کی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہم میں جو نمازی ہے اس نے کبھی یہ سوال اپنی نماز سے متعلق کسی ایسے سے کیے جو نماز صحیح جانتا ہے؟ آپ کو شاید 99% جو نمازی ہیں، جو نمازی نہیں ہے، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی، جو نمازی ہیں ان میں شاید 99% وہ ہوں گے جو میری یہ بات سن کے کہیں گے نہیں پوچھا نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز درست ہے؟ تو پتہ چلا نماز سیکھنی پڑے گی، نماز سیکھنی پڑے گی. بھائی کیا بات ہے؟ نماز، قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی سے بھی حیائی سے روک رہی ہے. یہاں اتنا بڑا بڑا پیشانی پر نشان لگے یا نماز کا، سود یہ کھاتا ہے، رشوت یہ لیتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، فلم ڈرامے یہ دیکھتا ہے، گانے بازی یہ سنتا ہے، ریاکاری ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے اس کے اندر. کوئی ایک تو نیک کام ہو جو اس نے کیا اور چھپایا ہو. تہجد پڑھے دنیا کو پتا، صدقہ کرے دنیا کو پتا، دنیا کی مدد کرے دنیا کو پتا، عبادت کرے دنیا کو پتا، رمضان میں کھلاوے پلاوے دنیا کو پتا. ارے اللہ کے بندے کو ایک نیکی ایسی ہے جو تو کرتا ہو، تم نے اللہ کے لیے جو رکھی ہو اور دنیا کو نہ بتائی ہو. ریاکاری، دکھاوا، حب جا، شہرت طلبی، تعریف بڑا ہوا ہے، پر پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیٹے تو بولنا شروع کرے تو اللہ اتنا منہ بھر بھر کر، جو تو آدمی الٹی کرتا ہے غیبت کرتا ہے، اتنا منہ بھر بھر کے غیبت کرتا ہے، اللہ کی پناہ، اتنا منہ بھر بھر کے حرام بولتا ہے، اتنا منہ بھر بھر کے حرام بولتا ہے. پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی میں حرام بول رہا ہوں. حرام بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، چغلی کر رہا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا نماز کا پیشانی پر شامی کباب کا نشان بنایا ہوا ہے. ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، مگر میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ خود سوچے، اور جو کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی بقرور رحمت ہو، فرماتے کسی کے پیشانی میں لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. مارکیٹ میں تو اچھو اچھو کے بھاؤ کھل جاتے ہیں، پیسہ کمانے بیٹھو نا اچھو اچھو کے بھاؤ کھل جاتے ہیں. پیشانی پر نماز کا نشان دکھا کر بدبخت لوگوں کو لٹتا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے نمازی ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، ہاتھ پہ تسبیح لے کر لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے. گھر جاتا ہے فلم دیکھتا ہے، ناچنا گانا دیکھتا ہے. رمضان میں مدنی چینل دیکھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں دیکھتا، پھر پورا سال بھائی تو پورا سال مدنی چینل دیکھو نا، دوسرے چینلوں پہ کیا رکھا ہے؟ کتنے گناہوں والے سلسلے ہیں. بے پردہ عورت باہر نکلو تو جس طرح بے پردگی ہے آپ کے سامنے جو بھی میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آنکھیں اس کی بے اجنبی اور بے حیا عورتوں کو دیکھنے سے تھکتی نہیں ہے. جو بے نمازی ہے وہ تو ہے ہی گندا، معذرت کے ساتھ اس کی تو کہیں بھی تعریف نہیں ہے نا. جو بے نمازی ہے وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، بے نمازی مجرم ہے، بے نمازی کرمنل ہے، بے نمازی سخت گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھے یار یہ نمازیوں کو بول رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ پڑھ رہے ہو پھر بھی نیک کیوں نہیں بن رہے ہو؟ یہ سوال ہے تاکہ ہم دھوکے میں نہ رہیں. قرآن کہتا ہے نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے. نماز پڑھ کے نہ سود سے رکے، نہ رشوت سے رکے، نہ بدنگاہی سے رکے. دنیا دیکھ رہی ہے پھر بھی ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے ننگی ننگی عورتوں کو دیکھ رہا ہے. استغفر اللہ.
دیکھ دیکھ کے وہ ہے نہیں دیکھنا چاہیے تو کیوں دیکھا بھائی؟ خوبصورت بچوں کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، ان کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ وہاں تو کوئی بولنے والا نہیں ہے نا. کہ لڑکیوں کے ساتھ جائے گا تو لوگ تُتو کریں گے، اور یہ جو کر رہا ہے کسی کو کیا پتا ہے میرا بیٹے جیسا ہے. بیٹا تو نہیں ہے نا. وہ بوڑھے آدمی پر رحم نہیں آتا؟ یہ بیچارہ بوڑھا آدمی جھوئیاں لگ گئی، اس کے ساتھ دوستی کرنا بھائی؟ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں چھوٹا چھوٹا کتا چلے گا اور تیرے ہاتھ میں چھوٹا چھوٹا خوبصورت سا بچہ چلے گا. عجیب منطق ہے. بھائی بوڑھے آدمی سے دوستی کرو، بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تم کو یہ چھوٹا خوبصورت بچہ ہی نظر آیا شفقت کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، چیزیں کھلانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی گندی خواہشوں کی تکمیل کرتے ہو. ٹھیک گندی تربیت والے لوگ، چاہے وہ نمازی ہے بے نمازی ہے، یہ عادت گندی ہے. دور رہو، اللہ سے ڈرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی ہم برائی سے کیوں نہیں بچ پا رہے. نتیجہ جو نکلے گا نا وہ یہ نکلے گا کہ میری نماز ویسی نہیں ہے جیسے میرے نبی نے پڑھی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. وضو بھی ایسا ہی کرنا جیسے میرے نبی نے کیا. طہارت، نماز، عبادت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے. وہ سیکھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. سجدہ، رکوع، تلاوت، طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے. غسل کے فرض کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. وضو کے فرض کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز کے فرض کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز کی شرطیں کتنی پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر پتہ کیا ہے؟ یورو کا ریٹ کتنا پتہ ہے، پاؤنڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے پتہ ہے، ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے پتہ ہے، حوالے کا ریٹ کیا چل رہا ہے پتہ ہے، آج کل ٹکٹوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے پتہ ہے، آج کل ٹرین کا ٹائم کیا ہے پتہ ہے. نماز کا ٹائم پتہ ہے؟ نماز کا ٹائم پتہ ہے؟ ساری ٹرینوں کا ٹائم پتہ ہے، ساری بسوں کا ٹائم پتہ ہے، ایئر لائنوں کا ٹائم پتہ ہے. کتنے بجے ٹرین چلے گی، کتنے بجے پہنچائے گی، 1 منٹ کے پیچھے نہیں ہوتی. میں پورا پکا یاد ہے بھائی. ٹرین کا سارا ٹائم پتہ ہے. نماز کا ٹائم پتہ ہے، فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہو کر کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے پتہ ہے. ہاں 10-15 ٹرینوں کا ٹائم پتہ ہے، 10-15 ٹرینوں کے کرائے پتہ ہیں، بسوں کے کرائے پتہ ہیں، صابن کا ریٹ پتہ ہے، شیمپو کا ریٹ پتہ ہے، آٹے کا ریٹ پتہ ہے، سب پتہ ہے. نہیں پتہ تو نماز کے فرض کتنے یہ نہیں پتا، وضو کے فرض کتنے یہ نہیں پتا. کیسی زندگی ہماری. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کیا عجیب زندگی ہماری. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم لوگ تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. عبادت کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. سحری افطاری کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے. اگر سال میں 1 دفعہ عید پڑھنی ہے 2 دفعہ، اگر امام صاحب عید کی تاریخ کا بتانا بھول جاوے، اللہ اللہ کئیوں کی عید گئی، ادھر ادھر ہی دیکھتے رہیں گے. پتہ ہی نہیں ہوگا ہاتھ باندھنا ہے ہاتھ جوڑنا ہے. عید تو عید. جنازے کی نماز کا طریقہ بھی اگر امام نہ بتائے نا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، سلام سے پہلے ہاتھ دونوں چھوڑنے کے ایک بار ایک چھوڑنا ہے. آپ بولے گا تو بتاتا تو نہیں ہے، خالی پوچھتا چلا جا رہا ہے. نماز کا کام کتاب پڑھ لو سب پتا چل جائے گا. سبحان اللہ. نماز کا ایک کام کتاب مکتبۃ المدینہ سے لے لے پڑھے. ادھر کے سارے نقشے بتائیں. یورپ اس میں نیو آتا ہے، یونان ادھر آتا ہے. اور اگر یہاں سے سلپ ہونا ہے، نکلنا ہے، جرمنی، یو کے، سارے راستے بتائیں. کوئی پوچھے بھائی نماز کی جگہ کدھر ہے، ادھر کا راستہ نہیں بتا.
کمال ہے یار. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے ہمارا. یہ میں آپ کو چھوٹے کر رہا ہوں, ذرا سوچو یار, مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. آج ہمارے نوجوان کو جوئے کا اڈا کدھر ہے یہ پتا ہے, شراب خانہ کدھر ہے یہ پتا ہے, ڈانس اور ڈسکو کلب کدھر ہے یہ پتا ہے. پوچھ لو کہ نماز کی جگہ کدھر ہے یہ نہیں پتا ہوگی. کلب کتنے بجے کھلتا ہے کتنے بجے بند ہوتا ہے یہ پتا ہے. نماز کب شروع ہو کر کب اس کے بعد ختم ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوگا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب بھی سمجھ جاؤ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, جس طرح زمین پر آپ ہو نا, اس کی تاریخ پڑھو, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی سمجھ جاؤ. اس کی تاریخ ہے, اسلام و دین اور مذہب کے ایک تاریخ ہے. اندلس کی ترقی کیسے ہوئی, زوال کیسے آیا, اب بھی سنبھل جائیں, اب بھی سنبھل جائیں. یہ میری باتوں کو صرف سننے کے تک مت لیں, خود کے اندر تبدیلی لائیں, بدلیں خود کو, انداز سے, کردار سے, شکل و صورت سے خود کو بدلیں. دیکھ کر بولے کوئی دور سے, اندھیرے میں کوئی دور سے دیکھ کر بولے یہ مسلمان جا رہا ہے. اندھیرے میں کوئی دور سے دیکھ کر بولے یہ مسلمان جا رہا ہے. ورنہ غیر مسلموں کے ملکوں میں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو سلام کروں یا نہ کروں. وہ لگے بھی تو صحیح نہ کہ مسلمان جا رہا ہے. اسلام نے تمہیں ایک حلیہ دیا ہے یار, اسلام نے تمہیں گیٹ اپ دیا ہے یار, کہ اگر ایک مسلمان سنت کے مطابق رہے اور ظاہر کو باطن کو سنت کے مطابق ڈالے, اندھیرے میں سے کوئی دیکھ کر کہے گا یہ مسلمان جا رہا ہے. سلام کیسے کرے, سلام کیسے کرے؟ نہ لباس سے مسلمان لگتا ہے, نہ شکل و صورت سے لگتا ہے. پوچھو نا تو پھر مسلمان پتہ چلتا ہے. سلام کرے تو سلام کرنا بھی نہیں آتا, یہ بھی مصیبت. چلائے اور اپنے کو لے کے پتہ نہیں کون, غیر مسلم میں سلام تو کرتے ہی ہے نا, سلام بھی صحیح نہیں کرنا. ارے ابھی میں یہ پوچھتا ہوں آتا کیا ہے, آتا کیا ہے, ہمیں کیا آتا ہے؟ ایک سوال ہے ہمیشہ, اور میری اس بات کو عبرت کے طور پر لیں اور افسوس کریں, پلیز افسوس کریں. یار واقعی یار کیا زندگی گزار دی یار, کچھ بھی نہیں آیا بس اسے ہی, ادھر بھی پریشانی. اور اگر اسی طرح جیتا رہا اور بھی کہ توبہ کے مر گیا تو کیا قبر میں بھی پریشان ہوگا ہمیں, یا قیامت میں بھی پریشانی دیکھنی پڑے گی؟ نہ, ایسا نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم یہاں بھی اپنی زندگی اچھی کریں گے اور اللہ نے چاہا تو آگے کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی. تو نماز سیکھیں, آن لائن نماز سیکھیں. دعوت اسلامی کی سروس سے نماز سکھانے کی آن لائن فیضان نماز کورس کریں. آپ اپنے ویلنشیا میں نماز کورس کریں, وقت دیں, ہفتے میں 2 دن دیں, 3 دن دیں, دیں تو صحیح. صرف 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا, صرف 3 دن آپ کو پتہ چل جائے گا نماز پڑھنی کیسے. صرف 3 دن وضو غسل نماز کا آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک علم ہو جائے گا. دے دیں 3 دن, صرف 3 دن. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ کون؟ ماشاءاللہ. ابھی بولو نا فارمولا لایا ہوں نکلنے کا. چلو کہ چلتے ہیں. 7 دن دینے پڑیں گے مجھے, 8ویں دن UK لے جاؤں گا. اللہ اللہ. کون کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ 7 سال 2 مہینے لے لو, بس 2 مہینے کے بعد UK میں سانس دلا دو. میں جنت کے راستے پر بلا رہا ہوں یار, جنت کے راستے پر. جو علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی تمنا سے آ گئے. اب تو تمنا بدل دو, اب تو مدینے کی یاد میں آ جاؤ یار.
مدینہ مدینہ کر گیا. 3 دن دے دیں. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر 3 دن میں نماز کی کوئی درستی ہو سکتی ہے تو کیا غلط ہے؟ جمعہ ہفتہ اتوار دے دیں. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ اسی اپنے شہر ہی میں دے دیں, یہی دے دیں تو 3 دن کے لیے. نہیں تیار نہیں, یہ بیچارے ہیں 12-15 اسلامی بھائی, 20 بجے باقی. مائک لیں. مجھے بھی نیت کی ہے 19, 20, 21 کو اسپین میں مغرب کا آپ لوگ سفر کرنا. چلو بھائی 19, 20, 21 اکتوبر جمعرات جمعہ ہفتہ. رکن شورا بھی یہی ہیں انشاءاللہ. نماز بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. شرکت کرتے ہیں تو 3 دن کا اسی میں نماز بھی سیکھ لیں گے, رکن شورا کی برکت بھی ملیں گی. نگران شورا نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے, ہمیں سورہ جنت بلایا جا رہا ہے, نماز سکھائی جا رہی ہے. واقعی یہ کورس تو وہ ہے جو پیسے دے کے کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے. اس پہ فیس بھی نہیں لی جائے گی, کھانا بھی کھلایا جائے گا. اب انشاءاللہ نیت کریں تمام اسلامی بھائی, یہ نگران شورا ہمارے وطن میں آ کر ہمیں نماز سکھانے کا کہہ رہے ہیں. ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کوئی انتظام کریں کہ مسلمانوں کو جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہم ادا کرنے والے سیکھنے والے بن جائیں. تو نیت کریں انشاءاللہ 19, 20, 21 اکتوبر ہم سب 3 دن بدری قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ بدری قافلہ ویلنسیا بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بارسلونا میں ہو, اپنے ہی بدری مرکز میں ہوں گے اور 3 دن انشاءاللہ وہاں سیکھیں گے. اچھا آپ نے تو ہاتھ اٹھایا بارسلونا میں, ٹھیک ہے. اچھا کون کون سفر کریں گے میرے ہاتھ اٹھائیں. نیت المؤمن خیر من عمل, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آج نیت کرنے آج ہی سے ثواب اللہ کی رحمت سے ملنا شروع ہو جائے گا. اور اچھا اب مسلمان کے لیے اتنا بہتر وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور دوسروں کے لیے پسند کرے. آپ نے کسی اچھی ہوٹل میں کھانا کھایا ہوگا, دوسروں کو بتاتے ہیں یار وہاں جانا بڑا اچھا کھانا ہے, بنا جگہ بڑی اچھی ہے دیکھنے والی. اب آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بھائی 19, 20, 21 اکتوبر کو 3 دن کا بدری قافلہ ہے, رکن شورا بھی آ رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم سب کو نماز سکھائی جائے گی. میں بھی چلوں گا, آپ بھی چلیں. تو اس طرح آپ انشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو تیار کر سکیں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلنا ہوں گاڑی دینے کے لیے تیار ہے, تو لے نہیں جائیں گے. چلے بھائی جان, بڑا زبردست اعلان آ گیا کہ یہاں سے بارسلونا جانے آنے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کر دیا جائے گا. تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اتنی پیاری مہربانیاں ہیں, نعمت برسے کی, رحمت برسے کی. تو ضرور 3 دن کے بدری قافلے میں سفر کریں. اچھا آج ماشاءاللہ فیضان کنز ایمان بالکل ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ جیم پیک ہو گیا ہے. لیکن کیا ہر جمعرات اجتماع یہاں پر اتوار ہر اتوار اثر کا مغرب اجتماع میں بھی اسلامی پر آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آج نگران شورا ہے, آپ آتے ہیں, لیکن اب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر اتوار کو اثر سے مغرب کی سنت پر اجتماع میں ہم پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. آج 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے. ہر جمعرات آئیں گے, ہر جمعرات سیکھیں گے. اور پیداوار اس قریب مسجد وہاں ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, نوجوان, آپ بہت سارے جو نہیں آتے کہ جناب ہمیں اسپینش سمجھ آتی ہے, بچے نہیں آتے, دیگر اقوام کے لوگ جو قریب نہیں آتے, تو انشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ہماری بھی مشاورت ہونی ہے. اب ہمارے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں بیان بھی انشاءاللہ اسپینش زبان میں بھی ہوا کرے گا. تو آپ سے کون بنائیں گے انشاءاللہ, ہر زبان آئیں گے بھی اور سب کو لے کر بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور عرض یہ کر دی تھی کہ اب نگران شورا آج یہاں پر بھی اجتماع ختم ہوگا, ملاقات ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ بارسلونا جائیں گے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آج آپ نے بیان سنا, انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی دعا بھی ہونی ہے. تو اب کل بھی اجتماع ہے بارسلونا میں, اور کل بارسلونا میں جو اجتماع ہے کبھی بغیر کی بات ہے, جن کے لیے ممکن ہو وہ بارسلونا اجتماع میں بھی کل شرکت کرے, اللہ والوں کی قرب کی برکتیں لوٹے اور مزید اپنی تربیت کرے. تو انشاءاللہ 18, 19, 20 تو آنا ہی آنا ہے. جن کے لیے ممکن ہو وہ کل بھی بارسلونا ہمارے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں. اور آخر میں عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ فکر آخرت دلائی گئی, ایمان کی حفاظت کی بات ہوئی,
ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ علماء فرماتے یہ ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. آج کے دور میں ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے ہزار نہیں لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی تقدیریں بدل دی. آج ویلنسیا میں فیضان کنز ایمان اس جگہ کا ہونا، یہاں اتنا بڑا اجتماع ہونا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا فیضان سارے عالم میں جاری ہے، دعوت اسلامی کا فیضان ساری دنیا میں جاری ہے. تو امیر اہل سنت اس دور میں ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، الحمدللہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ، میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں اور پیران پیر سید غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ ملنا ہے انشاءاللہ. قادریوں کو موقع بہت اچھا ہے. نگران شورا کو امیر اہل سنت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان کے بناف پر ان کی طرف سے ہمیں قادری اختاری سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں. جو میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی تک کسی کی حساب سے اگر مرید نہیں بنے، سرائی ٹائم بہترین موقع ہے. ایران شورا ابھی توبہ بھی کرائیں گے، ہمیں قادری سلسلے میں داخل کریں گے. آپ سب اس سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور اگر کوئی ایسے میرے بھائی بیٹھے ہیں یا مدنی شہر کے ناظرین ہیں تو کسی اور کے حساب سے مرید ہیں تو وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان اطہار بھی جاری ہو جائے گا. ایران شورا سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں، قادری اختاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اطہاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ مدنی چینل پر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ آتا ہے. امیر اہل سنت کا سوال جواب کا سلسلہ براہ راست ہوتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں. انشاءاللہ بہترین تربیت اس سے ہوتی ہے. دوسرا، اپنے گھر میں درس دیں، گھر میں دکان میں درس دیں. 7 منٹ غیبت کی تباہ کاریاں کو بھی کتاب لیں مقتۃ المدینہ سے، اسے درس دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی بہتری آنی شروع ہوئی ہے. نماز کے احکام میں نے کہا کتاب لیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ہماری نماز وضو غسل بھی درست ہو. اور اللہ توفیق دے. آپ نے مدنی قافلے کی نیت کی ہے، اللہ کریم اس میں ہمیں
استقامت بھی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد آپ کے یہاں رہتی ہے، اب یہ کوشش ضرور کریں کہ ہر گھر میں مدنی چینل شروع کروائیں۔ اس کے فوائد آپ کو دیکھیں گے، آپ کے سامنے ہے کہ مدنی چینل گھر میں چلتا ہے تو کتنی برکت اور کتنا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اور آپ کے ملک میں بھی آپ مدنی چینل دکھوائیں تاکہ ہماری تربیت ہو، ہم دین اور اسلام کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ آقا کی 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، 12 ربیع الاول آنے والی ہے، اگلا مہینہ سفر کا ہے، اور سفر کے بعد ربیع الاول، ہو سکے تو فیضان مدینہ آ جائیں، امیر سنت کے ساتھ 12 مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، انشاءاللہ وہاں پر علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ملے گا۔ تو آپ کو فیضان مدینہ باب المدینہ کی بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کے پاس آ کر ہی دعوت دے رہا ہوں، ابھی مدنی چینل پر نہیں دے رہا، جو مدنی چینل پر ہیں یہاں سے دے رہا ہوں، تو یہ بھی نیت کریں، انشاءاللہ دعا ہمارے حاجت الطیب کرے گا۔ مرضی میرے اسلامی بھائیوں، دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، آئیے لے کر اپنے رب کو حضور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم، يا حل المشكلات حل المشكلات يا الله، يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، يا شافي الأمراض اشفی مرضانا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے رب کریم، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے دور دور سے آئے، بڑی امید کے ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے رب کریم، اقرار ہے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، کسر نہیں چھوڑی مولا تجھے ناراض کرنے میں، مگر اے کریم ایک امید ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ اے کریم، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے کریم، آج ہم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں سنا، پہلے بھی سنا۔ اے اللہ، آج تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہمارا دل سجدوں میں لگا دے، ہمیں نماز سے سچی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے دن کا سب سے اہم کام اور ضروری کام نماز ہی بنا دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اور ان کو نمازی بنانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اکتب
اکتبنا مع الشاہدین، اللہم اکتبنا مع الراشدین، اللہم اکتبنا مع الساجدین۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، نیکوکار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری اور دکھلاوے بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر عبادتیں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، تیرے دربار میں التجا ہے، بڑی امیدیں لیے تیرے بندے آئے ہیں، اور آج نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے اس اجتماع میں دعا میں شامل ہوں گے۔ تجھ سے نہ کرے تو کس سے کرے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو ہماری مشکلیں آسان کرے؟ اے کریم، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی بے روزگار ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوگا، کوئی قرض دار شامل ہوگا۔ اے اللہ، کوئی بیمار ہے، اے رب کریم، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے کاغذات کے مسائل ہیں، کوئی وطن جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں پا رہا۔ اے اللہ، طرح طرح کے دکھ ہیں، اے دکھوں کو مٹانے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے روزی کے دروازے کھولنے والے، تیرے دربار میں التجا ہے۔ آج اجتماع میں آنے والوں کو سب کو خوشحال کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہو، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، جو روزگار والے ہیں سب کے رزق حلال میں برکتیں دے دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اے اللہ، جتنے یہاں قرض دار ہیں سب کے قرضے اتر جائیں، جو بیجا مقدموں میں پھنسے ان کو رہائی دے دے، جو اولاد کے تمنائی ہیں انہیں اولاد دے دے، اولاد نرینہ چاہتے ہیں اللہ، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے۔ اے اللہ، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، ہماری گناہوں کی بیماریاں بھی دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں بیمار مدینہ بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، دنیا کے سارے درد ہمارے دل سے دور کر کے ہمیں درد مصطفیٰ عطا کر دے، درد مدینہ عطا کر دے۔ اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ اے اللہ، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں سے بچا، وائرسوں سے بچا، سیلابوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ دنیا بڑی اچھی کرتی مولا، اے اللہ یہ نعمتیں جاری رکھنا، یہ عطائیں جاری رکھنا، ہماری بات بنائی رکھنا، جس طرح عیب چھپائے ہیں مولا چھپائی رکھنا، یہاں بھی ہماری بات بنی رہے، وہاں بھی ہماری بات بنی رہے، یہاں عزتیں دی ہیں مولا، ہمیں یہااں بھی ذلتوں سے بچا، وہاں بھی ذلتوں سے بچانا۔ اے رب کریم، اب آخری عمر رہ گئی ہے، فتنوں سے، شیطان کے واروں سے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، جو رہ گئی ہے وہ تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں گزر جائے، گناہوں سے بچ کر گزرے، ایمان اور عافیت والی گزرے۔ اور اے اللہ ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پروس مقدر فرما دے۔ ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے اسپین میں، سارے یورپ میں، بلکہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ بالخصوص ویلنسیا میں اس اجتماع کو سجانے کے لیے جن جن اسلامی بھائیوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے اللہ بلانا کام ہمارا تھا، دلوں کو پھیرنا کام تیرا ہے، ہمارے نگران نے مالک ہماری رہنمائی کر دی ہے، اب ہمارے دلوں میں بھی مولا نیکی کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا کر دے اور اس مدنی ماحول سے سچی پکی وابستگی عطا کر دے۔ 18، 19، 20 اکتوبر کو ہم سب کو مل کر مدنی قافلے میں جا کر اپنی نمازیں درست کرنا نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر
یا فتاح وبک نستعین فسهل یا الہی کل صعب فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر نیک رسول وجود کی. برکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دعا فرمائے اللہ کریم ہمارے نگران شورا کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جس سفر پر چلے ہیں مولا قدم قدم پر کامیابی عطا فرما، خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر پورا فرما. میں اللہ ان کے بیان میں، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بار پھر ان کو دیکھ سکتا ہوں جو 18, 19, 20 کو مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں. 19, 20, 21 نگران شورا جاننا چاہتے ہیں کون کون سفر کریں گے؟ کیا ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کھڑے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کریم ان سب کو جلدی جلدی مدینے کی بھی حاضری عطا فرمائے. جو آج مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں یا اللہ انہیں جلدی جلدی مدینہ بھی دکھا دے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں سب ایک دوسرے کو تیار بھی کر سکتے ہیں. قافلے میں چلو تو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. کوئی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا إله إلا أنت
اذان ہوگی، نماز عشاء ہوگی، ابھی ملاقات نہیں ہوگی انشاءاللہ. تمام حضرات سفر درست کریں گے، وضو کریں گے، نماز عشاء با جماعت ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ بڑے طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ آپ سب میں ملاقات کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.